اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے اسلام کے ابتدائی دنوں میں تکلیفیں پانے والے صحابہ اور صحابیات میں سے ایک صحابیہ کے حالات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ ایک باندی تھیں۔ حضرت عمار بن یاسر آپ کے بیٹے تھے اور یاسر آپ کے خاوند تھے۔ یہ پورے کا پورا خاندان غلام تھا۔ کن کا غلام تھا؟ مکہ کے قریش سرداروں کا غلام تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب بھی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو اس کے ابتدائی دن بہت مشکل ہوتے ہیں، بہت تکلیفوں والے ہوتے ہیں۔ اسلام کا ابتدائی دور بھی انتہائی تکلیفوں والا دور تھا، انتہائی مشقت والا دور تھا۔ صحابہ کرام نے اس دور میں بہت سی تکلیفیں برداشت کیں۔ کہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جن کو پولوں پر لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، صہیب رومی وغیرہ، کس کس کا نام لیا جائے، تمام صحابہ نے بہت تکلیفیں برداشت کیں اور قریش مکہ نے ان پر بے انتہا ظلم کیے۔ لیکن جو ایک دفعہ حلقہ بپوش اسلام ہوا، وہ دوبارہ چھوڑ کر نہیں گیا۔ یہی ان کی عظمت ہے، یہی ان کا مقام ہے، جس کے لیے ہمیں ان کی اطاعت کی بشارت دی جاتی ہے کہ آپ ان میں سے جس کسی کی بھی اطاعت کر لیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ پورا خاندان حضرت یاسر، سمیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بیٹے تھے حضرت یاسر کے، اور سمیہ حضرت یاسر کی بیوی تھی۔ یہ غلام تھے۔ اور مکہ کی گرمی تو آپ نے سن رکھی ہے کہ وہ بہت زیادہ گرمی پڑتی تھی۔ جب ان لوگوں نے کلمہ پڑھا تو ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے، آپ پر سزاؤں کے بچھاڑ کر دی، سخت سے سخت سزائیں دیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو لوہے کا لباس پہنایا جاتا تھا اور سخت دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ آپ تصور کیجئے، عرب کی گرمی، مکہ کی گرمی، لوہے کا لباس اور دھوپ میں کھڑا کر دینا۔ اس دھوپ سے وہ لوہے کا لباس آگ کی طرح ہو جایا کر رہا تھا، اور اس میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ صبر کا دامن لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیے، بڑی مردی سے تکلیفوں کو برداشت کرتی رہیں۔ قریش مکہ جو زور لگاتے تھے کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں تاکہ نئے داخل ہونے والوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور وہ اسلام قبول نہ کریں، لیکن جو اسلام میں داخل ہوا وہ داخل ہو گیا، پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ابو جہل نے نیزہ تانا سمیہ رضی اللہ عنہ کی طرف اور کہا کہ اگر تم نے دین اسلام نہ چھوڑا یا کلمہ پڑھا تو میں یہ نیزہ مار کر تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی سمیہ رضی اللہ عنہ کا ایمانی جوش بھڑکا اور انہوں نے مسلسل لگاتار کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے کلمہ شروع کر دیا تو قریش، اور وہ بھی ابو جہل جو اپنے آپ کو دنیا کا اعلیٰ ترین انسان سمجھتا تھا اور اپنے سوا سب کو ہیج گرانتا تھا، اس نے خیال کیا کہ میں نے کہا اور میرے کہے پر عمل نہیں ہوا، تو اس نے نیزہ مارا آپ کے پیٹ کے نچلے حصے میں، جس سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ اسلام کی پہلی شہید تھی جنہوں نے اسلام کے شجرہ تناور میں اپنے خون سے اس کی جڑوں کو سیراب کیا، اور اس کے رنگ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسلام دنیا میں کس حد تک پھیل چکا ہے۔ یہ ان مخلص لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمار بن یاسر، تمہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے جسد اقدس کو بلند کیا اور فرمایا، یہ دیکھو، یہ وہی عمار بن یاسر ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسے ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ معزز
नाज़रीन सामीन, इस्लाम के वो इब्तदाई दौर सख्त मुश्किल तरीन थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बहुत दफ़ा तकलीफ़ें पहुँचाई गई, लेकिन जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अब साबित कदमी का सबूत दिया और आपके ताबेदारों ने भी, आपके अतात गुज़ारों ने भी साबित कदमी का सबूत दिया, तो उसका नतीजा यही है कि आज इस्लाम दुनिया में मेरे ख़्याल में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा मज़हब है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन, देखना ये है कि जिस तहरीक के, जिस मज़हब की बुनियादों में मुखलस लोगों का खून होता है, वो दुनिया में ता क़यामत रहने के लिए होता है। इंशाअल्लाह ताला एक वक्त वो आएगा कि दुनिया पर इस्लाम का गलबा होगा, जिसकी खुशखबरी हदीस मुबारक में भी दी गई है। और इसकी वजह खुदा ताला करम और मुखलस लोगों की कुर्बानियाँ हैं, जो इसको इस मंजिल तक लेकर पहुँचेंगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।